کسی بھی اور قوم کی تھوڑی سی چیز کو بھی اسلام کے اندر شامل کرنا یا کچھ تھوڑی سی کسی سے کوئی چیز مستعار یا ادھار لینا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں۔ فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے، اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے، طرز زندگی طرز معاشرت معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں۔ لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کانپتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی۔ سارے منشور سارے دستور سارے قانون ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی
نظریے کی بنیاد پر. نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں. یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے. ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں. جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے. یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے. چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی. اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا. لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں. ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں ہی پورا بھر دیا. اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا. کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے. اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے. یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے. وطن بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اقبال جو بانی پاکستان ہے، جو مصور پاکستان ہے، جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان، ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہو؟ ہم جو ایک ملت جو ہیں، ہندوستانی ایک ملت ہے، قوم ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. نبی پاک کی قوم اپنی ترکیب کے لحاظ سے ہر قوم نے خاص ہے. دین کا نفاذ چاہیے، دین نافذ ہونا چاہیے. نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے. مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا. آج میں ایک نئی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. رونا روتے زمانے بیت گئے، اب آگے کی طرف دیکھنا ہے. جو قومیں ماضی کی لکیر پیٹتی رہتی ہیں وہ مایوس ہو جاتی ہیں، ان کے جذبے ٹوٹ جاتے ہیں. اب ماضی کو پیٹنے کی بجائے مستقبل کی روشنی کو دیکھنا چاہیے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وطن کی تعمیر کے لیے جو جذبات دیے ہیں ان جذبات پر ہمیں غور کرنا چاہیے. حکمران تو جو کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں اور جو وہ کریں گے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے اور ہمیں سمجھ لگ رہی ہے کہ آئندہ بھی کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہو تو مجھے خوشی ہوگی. ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اگر کسی کو پریشانی ہوگی تو مجھے بڑا ہی اچھا لگے گا. کسی بڑے آدمی کو پریشانی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. وہ جملہ کیا ہے وہ سن لیں. یہ ملک حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ملک عوام کا ہے. اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے تو یورپ میں رہتے ہیں، ان کی تو ٹکٹیں بک ہوتی ہیں. جب تک یہ اسمبلی میں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ یہاں موجود. ان سب کے تو باہر کاروبار ہیں، رہائشیں ہیں، اولادیں ہیں. تو یہ وطن کس کا ہے؟ پاکستان وطن کس کا ہے؟ یہ ہمارا وطن ہے، یہ حکمرانوں کا نہیں ہے. دیکھیں نا، گھر اس کا ہے جس نے گھر کے اندر رہنا ہے، جس نے گھر میں رہنا نہیں اس کا وطن. ہم نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے. ہمارے ماں باپ رہے، ہم رہ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلیں رہیں گی. تو وطن پھر کس کا ہوا؟ ہمارا. حکمرانوں کا وطن گھر جو ہمارا ہے
تو ہم کسی کے ذمے کیوں لگاتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کا خود خیال کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ وطن سب سے پہلا کام 14 اگست ہے پاکستان کے عزم نو کے لیے، ایک روشنی کے لیے، نوجوانوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات اپنے ذہن میں بنائیں کہ وطن کی جو محبت ہوتی ہے نا، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ اس بات کو یاد کر لے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضور مہاجر بن کے مدینے آئے تھے، لیکن بخاری مسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس کی میں نے کبھی شرح نہیں پڑھی، اور میں اس حدیث کی شرح میں کبھی نہیں گیا اور جانا چاہتا بھی نہیں۔ نرالا رنگ ہے اس حدیث پاک کا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام مہاجر بن کے مدینے آئے، لیکن حضور نے ایک موقع پہ فرمایا، سنو بھائی مہاجرین اور انصار، کان کھول کے سنو۔ اب مہاجرین میں شامل کون کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت بلال حبشی، یہ سب لوگ مہاجر تھے، لیکن حضور نے وطن کی محبت بیان فرمائی۔ میرے محبوب نے فرمایا، یاد رکھنا اگر کبھی لوگوں میں اختلاف رائے ہوا اور لوگوں کی دو لائنیں بن گئیں، ایک قطار ادھر جا رہی ہے لوگوں کی اور ایک قطار ادھر جا رہی ہے، تو فرمایا اگر تم مجھے دیکھو گے نا میں کس قطار میں ہوں، تو میں تمہیں اس قطار میں ملوں گا جس قطار میں میرے مدینے والے جا رہے ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلا تبصرہ، بغیر تشریح کے اس روایت کو دیکھیے گا، حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا اور اپنے وطن کے لوگوں سے محبت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ہم سفر سے واپس آتے تھے نا، سفر سے واپس لوٹتے تھے اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تھی، مکانات نظر آتے تھے، تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا ہے۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے، اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ او خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیر کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سنور نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کھانچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازگی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم این اے صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے۔ لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، پر بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ۔ پھینکا کس نے کوڑا؟ اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا، وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی
آپ کا گھر بھی اچھا ہے, آپ لوگ بھی اچھے ہیں, لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے, وہ علاقہ اچھا نہیں ہے. وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے, پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے. تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا, یہ اس مقامی لوگوں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے. آپ اس پہلو پر, یہ میں اپیل کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, میرے بزرگ میرے دوست ناراض نہ ہو, میری بات پر توجہ دیں. اب سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, امام راضی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے, محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا. وہ گناہگار بڑا تھا, بڑا مجرم تھا, بڑا, بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کتنا گناہ. وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا, اپنے رب کی عطا پر شرمندہ ہو کے روئے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا, مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں, ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا. وہ خود شرمندہ ہو کے تڑپ کے بولتا ہے, تڑپ کے, میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے, میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. تو وہ خود بول پڑا, کہنے لگا مولا مہربانی فرما مجھے بتا یہ میرے اوپر کرم کیسے ہوا, میں تو اس قابل نہیں تھا. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے, رب کریم اس سے فرمائے گا, ایک دن رات کو نا تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا, دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا, کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا, کوئی لوگ نعرے لگا, تو اکیلا تھا, رات بھی تھی اندھیرا بھی تھا, گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا. رات تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں, تعریف کرنے والا نہیں, تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا. کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا. کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا, وہ ایک روڑا, ایک روڑا, مالک کریم وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا.